بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر ہے 196۔ بات چل رہی تھی ہماری کہ قبرستان کے وقف کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو مسئلہ تھا کہ جب ظن غالب میں اموات کا مٹی ہو جانا متعین ہو جائے، جب ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ایک عرصے کے بعد وہاں پر تمام مردے مٹی بن جاتے ہیں، اور مٹی اس طرح سے ہو جاتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے کہ جو نہیں ہوتا۔ تو جب مٹی ہو جائے اور زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس قبرستان میں مزید مردوں کو دفن کرنا ممکن نہ رہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگر تو وہ زمین کسی کی مملوکہ ہو، یعنی کسی بندے نے اپنے اپنی زمین میں قبریں بنانے کی اور لوگوں کو تدفین کرنے کی اجازت دی تھی، تو مالک کی اجازت سے اس میں ہر قسم کا تصرف جائز ہے۔ وہاں پر کوئی پلازا بنا لیا جائے، گھر بنا لیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، یہ سب جائز ہے۔ اور اگر کسی کی ملکیتی زمین نہیں تھی، وہ وقف جگہ تھی، کسی کی ذاتی جگہ نہیں تھی، تو زمین وقف ہو تو پھر اس کو کسی دوسرے مثلاً مسجد یا مدرسہ میں تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ ہم دوبارہ مردوں کو تدفین تو نہیں کر سکتے، یہ اس وجہ سے کہ وہاں پر مٹی خراب ہو چکی ہے یا ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ وہاں پر تدفین نہیں ہو سکتی، تو تدفین ممکن نہیں رہی، ایسے ہی پڑا رہنے دیں اس جگہ کو بیکار، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ تو وہاں پر پھر ہم کوئی مسجد بنا لیں یا مدرسہ بنا لیں، تو یہ قبرستان کی وقف جگہ کو اس صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اوپر بات آئی ہے کہ ظن غالب میں اموات کا مٹی ہونا متعین ہو جائے کہ میت مٹی ہو چکی ہوگی، تو اس میں تنبیہ، اگر ظن غالب میں باہم اختلاف ہو جائے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی میت مٹی ہو چکی ہوگی، بعض کا خیال ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی، تو ان لوگوں کا قول لیا جائے گا جو اس کام میں بصیرت اور تجربہ رکھتے ہوں اور غور کنی کا کام کرتے ہوں۔ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم وہ جب کھولتے رہتے ہیں قبرستان میں، قبریں کھودتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا ہے، کتنی۔ تو گور ان کے نزدیک عام طور سے جتنی مدت میں میت کے اجزاء مٹی ہو جاتے ہیں، اس مدت کے بعد قبور کی حیثیت اور احکام ختم ہو جائیں گے۔ تو اس مدت جب پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر قبر کا حکم قبر والا نہیں رہتا، کہ جیسے آتا ہے کہ قبرستان میں جانے کے مثلاً عورتوں کی ممانعت ہے، یا جو حکم ہوتے ہیں کہ قبروں کو پھلانگنے والا، تو یہ سارے احکامات ختم ہو جائیں گے۔ پھر اگر اتفاق سے کسی قبر میں کوئی سالم لاش یا ہڈیاں نکل آئیں تو وہ مذکورہ حکم کے پھر منافی نہیں، کیونکہ ایسے واقعات نادر ہوتے ہیں اور نوادر پر شریعت کے احکام کا دار و مدار نہیں ہوتا، وہ نادر چیزوں پر شریعت کے احکام دائر نہیں ہوتے۔ کسی کی اگر ہڈیاں نکل آئیں گے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی پھر علیحدہ سے تدفین کر دیں گے یا ایک طرف کر دیں گے اس کو، باقی سارے قبرستان کو ہم اس کو کسی اور کام میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ مسئلہ، اگرچہ خود قبر بھی عام طور سے محل نجاست ہوتی ہے، کیونکہ میت کا خون پیپ وغیرہ اس میں ملی ہوتی ہے، اور فقہا نے قبرستان میں نماز کے مکروہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ قبریں محل نجاست ہیں، اندر ان میں نجاست گر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ قبرستان کو صاف ستھرا رکھا جائے، لہذا اپنے اختیار سے وہاں نجاست اور گندگی ڈالنا ناجائز ہے۔ مسئلہ، چوپایوں کو قبرستان میں چرنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں قبروں کو رون دیں گے بھی، اور وہاں پیشاب اور گوبر کی نجاست بھی پھیلائیں گے، کہ وہاں پر ہمارے سامنے آ گیا کہ فقہائے کرام نے قبرستان میں گندگی ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے عیدگاہ اور جنازگاہ کا وقف۔ مسئلہ، ان میں صفیں متصل نہ بھی ہوں تب بھی مسجد کی طرح اقتداء درست رہے گی۔ اس حکم کے علاوہ دیگر احکام میں ان کا وقف مسجد سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ بھی عیدگاہ بھی وقف ہو سکتی ہے کہ علاقے والوں نے عید کے لیے عیدگاہ بنا لی اور وہ وقف کر دی، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے علیحدہ سے جنازگاہ بنا لی،
تو ان میں اگر صفیں متصل نہ بھی ہوں، کچھ فاصلہ بھی ہو، تب بھی جس طرح مسجد کے اندر، یعنی صفیں متصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں مثلا اندر والے ہال میں، اور ایک بندہ باہر پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے بالکل علیحدہ تنہا تنہا، لیکن وہ اس نماز والی جگہ کے اندر اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو صف میں ساتھ متصل نہ بھی ہو تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. ساتھ تو نہیں ہے، بالکل علیحدہ کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کی نماز اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جو مسجد کے جگہ ہوتی ہے نماز کی جگہ، اس میں باوجود ساتھ نہ کھڑے ہونے کے بھی اس کو ایک مکان سمجھا جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نماز کے مسائل میں، نماز کے احکام میں پڑھا تھا کہ وہ ایک جگہ کے حکم میں ہے، اور اس کو بھی یہ سمجھا جائے گا گویا کہ بندہ ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے. تو ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، اتصال نہ ہونے کی وجہ سے جو نماز خراب ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر خراب نہیں ہوتی، مسجد سے باہر ہو تو وہاں پر نماز خراب ہوتی ہے. تو جنازگاہ اور عیدگاہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. جنازگاہ اور عیدگاہ میں اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے بالکل پیچھے دور کھڑے ہو کر اس نے جنازہ پڑھ لیا، اچانک کہ اس نے دیکھا کہ جنازہ شروع ہو گیا ہے، میں آگے تک پہنچا، بڑی جنازگاہ ہے، میں اگر آگے تک پہنچا تو اتنی دیر میں میرے سے ایک دو تکبیریں نکل جائیں گی، تو اس نے وہیں پر ہی فوراً ہی داخل ہوتے ہی اس نے بھی تکبیر کہہ لی اور ساتھ ہی اس نے نماز جنازہ شروع کر دی. تو اتصال تو نہیں ہے، وہ تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن ایک مکان ہے سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک ہی ہے. جس طرح سے مسجد ایک ہی سمجھی جاتی ہے، ایک مکان سمجھی جاتی ہے، اس میں علیحدہ علیحدہ شمار نہیں کیا جاتا علیحدہ کھڑے ہونے کے باوجود، یہاں بھی ہم ایسے ہی سمجھیں گے اور اس کی ابتدا پھر امام کے پیچھے درست ہوگی. یہ عیدگاہ اور جنازگاہ کا یہ ایک حکم ہے مسجد والا. اس کے علاوہ ان میں باقی احکام میں مسجد سے تھوڑا سا مختلف ہوتی ہے عیدگاہ اور جنازگاہ. وہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں جنبی یعنی جس کا غسل نہ ہو اور حائضہ وغیرہ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ یہ لوگ ان میں داخل ہونے سے پرہیز کریں. اگر کسی کا غسل نہیں ہے یا حیض و نفاس والی عورت ہے، اس کو اگر اس میں داخل ہونا پڑا کسی کام سے، تو عیدگاہ اور جنازگاہ میں بہتر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسجد والا حکم نہیں ہے کہ جس طرح مسجد میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے، بڑا گناہ ہے، یہاں پر وہ بڑے گناہ والی بات نہیں ہے. ان میں پیشاب پخانہ وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے. عیدگاہ کو مسجد بنانا جائز نہیں، الا یہ کہ آبادی بڑھ جانے کے بعد وہ ناکافی ہونے کے باعث عیدگاہ کے طور پر استعمال نہ ہو سکتی ہو اور ظالم لوگوں کا اس پر ناجائز قبضہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اس کو پھر مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں. اگر وقف کرنے والوں نے عیدگاہ کو بطور عیدگاہ ہی وقف کیا تھا تو ہم اس کو پھر مسجد نہیں بنا سکتے، الا یہ کہ آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ عیدگاہ تو چھوٹی پڑ گئی ہے، اب یہ عیدگاہ کے طور پر تو استعمال نہیں ہو سکتی، ہمیں نئی عیدگاہ بنانی پڑی ہے. تو نئی عیدگاہ بنا لی ہے تو اس عیدگاہ کو ہم پھر مسجد میں کنورٹ کر سکتے ہیں، مسجد میں شفٹ کر سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ ظالم لوگوں کا اس پر ناجائز، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ظالم لوگ یہاں پہ قبضہ کر لیں گے، تو ناجائز قبضہ کرنے سے ڈر کے مارے ہم اس کو اگر پھر مسجد میں تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. عیدگاہ یا جنازگاہ میں کھیلنا کودنا جائز نہیں ہوتا. آگے ہیں متفرق مسائل، باب نمبر 23، حرام و حلال کا ضابطہ. یہ ہم پڑھنے لگے ہیں ان مسائل کو کہ جس میں ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یا اپنے بدن پر ملتے ہیں تو شریعت کے نزدیک کون سی چیز حلال ہوگی، کون سی چیز حرام ہوگی، تو کس بنیاد پر حلال ہوگی، کس بنیاد پر حرام ہوگی، اس کے حلال و حرام کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. شریعت میں کسی شے کے استعمال کے منع اور حرام ہونے کی 4 وجہ ہوتی ہیں. نمبر 1 نجاست، یعنی وہ چیز نجس قرار دی گئی ہے، جیسے پیشاب پخانہ مردار وغیرہ ہے. نمبر 2 مضر ہونا، مضر ہونا نقصان دہ ہونا، جیسے سنکھیا ہے. نقصان دہ ہونے میں مطلب یہ ہے کہ یعنی آہستہ آہستہ کر کے ظاہر ہوگا،
کبھی ظاہر ہو جائے گا، تو وہ چیزیں حرام ہونے کے زمرے میں نہیں آتی، ناپسندیدہ کے زمرے میں تو آ جائیں گی کہ یہ بھی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر جس کو شریعت حرام کہتی ہے تو حرام وہ والی نقصان دہ چیز ہوتی ہے ادھر کھائیں اور ادھر اس کا نقصان فوراً سامنے آ جائے۔ جیسے مثال ہے زہر، ادھر کھائیں گے ادھر ناک سے منہ سے خون آنے لگ جائے گا یا اور کوئی تکلیف آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ہے استخبات۔ استخبات کا مطلب ہوتا ہے گھناؤنا پن، یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن کرنا، جیسے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض، زمین کے اندر چلنے والے رینگنے والے کیڑے مکوڑے، انسان کو اگر کوئی کہے کہ یہ کھاؤ تو کوئی سلیم الفطرت آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں ان کو کھاؤں، اس کی طبیعت میں شدید گھن آئے گی اسے انہیں کھانے سے۔ تو اسلام نے بھی ایسی گھن والی چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، اور ان کو گھن ہونا، کسی چیز سے گھن کا پیدا ہونا، اس کو حرام کا یہ بھی ایک حرام ہونے کی وجہ قرار دی ہے۔ لیکن اس میں طبیعت سلیمہ کی بات کی ہے۔ بعض لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کی طبیعت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری طبیعت میں اب سلامتی نہیں رہی، تمہاری طبیعت میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تمہاری جس کی طبیعت میں پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور طبیعت کی سلامتی میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں غلف پیدا ہو جاتا ہے، غلف بھی فساد اور بگاڑ کی نشانی ہے۔ ان کو ہر چیز سے ہی کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے، خواہ مخواہ میں ہی ہر چیز سے ان کو، جو چیزیں خالص حلال بھی ہوں گی وہاں بھی ان کو گھن آنے لگ جائے گی کسی چیز سے۔ تو ان کی طبیعت میں اگر کسی چیز سے گھن پیدا ہو رہی ہے تو ان کا بھی اعتبار نہیں، اور جن کی طبیعت میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا کہ ان کو حشرات الارض میں کیڑے مکوڑوں میں بھی کوئی گھن نہیں آ رہی، تو ان کا بھی اعتبار نہیں۔ چوتھی وجہ ہے شریعت میں نشہ لانا۔ جو چیز نشہ لے کر آئے، جو چیز بھی نشہ لے کر آ جائے، نشے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان کی عقل میں خلل پیدا ہو جائے، نارمل نہ رہے، کوئی بھی انسان اس کو دیکھ کر کہے کہ یہ نارمل نہیں رہا، نارمل انسانوں والی حرکتیں نہیں کر رہا، یہ نارمل نہیں رہا۔ تو نارمل نہ رہنے والی چیز جو رہنے نہ دے، عقل میں خلل لے آئے، تو وہ چیز بھی یہ نشہ کہلاتی ہے۔ اور نشے میں ایک تو ہمارے ہاں اردو میں ہم کہتے ہیں جس کو کہ نشہ آنا۔ نشہ آنے کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لت پڑ جانا کسی چیز کا۔ نشہ اردو میں ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کی عقل خراب ہو جائے، اس میں فطور آ جائے، اور ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں نشہ آنے کا مطلب کہ اس کی اس کو لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ کیونکہ نشہ جن چیزوں سے نشہ آتا ہے ان کو جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کو نا عقل میں خرابی تو آتی ہے، ساتھ میں لت بھی پڑ جاتی ہے، عادت بھی پڑ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ تو مثلا جیسے کوئی ہے، چائے کا رسیا ہو تو اس کو چائے کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، وہ چائے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن چائے پینے سے کسی کی عقل میں فطور اور خلل نہیں آتا چائے پی کر، تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چائے نشہ آور ہے۔ نشہ آور کا مطلب یہ کہ اس چیز کو استعمال کر کے انسان کی طبیعت، انسان کی عقل میں فطور اور خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں شریعت میں جن کو حرام ہونے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ جمادات سب پاک اور حلال ہیں الا یہ کہ مضر ہوں یا نشہ لانے والے ہوں۔ جمادات، جمادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو منرلز وغیرہ ہم زمین کے اندر سے نکالتے ہیں ان کو جمادات کہتے ہیں۔ تو جمادات سارے کے سارے، ایک تو یہ پتہ لگا پاک ہے، پاک کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جیب میں اگر ڈلی ہوئی کوئی اس کا ٹکڑا ہو اور ہم نماز پڑھ لیں تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے ناپاک چیز نہیں پکڑی ہوئی تھی، اس لیے ہماری نماز ہو گئی۔ تو جمادات، زمین کے اندر سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کے سب پاک ہے اور حلال بھی ہے۔ ہاں حلال ہے الا یہ کہ کوئی ایسی چیز زمین کے اندر سے نکلے کہ ہم اگر اس کو کھا لیں تو کھانے سے نشہ آ جاتا ہے، یا پھر وہ ہم کھا لیں تو وہ زہر کی طرح سے نقصان دہ ہے کہ کھاتے ہی اس کا نقصان فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی چیز اگر زمین کے اندر سے نکل آئے گی تو پھر کھانا بھی ممنوع ہوگا، ورنہ کھانا بھی جائز ہے۔ استخباث جمادات میں نہیں ہوتا۔ ہم نے جو اوپر پڑھی وجوہات پڑھی ان میں سے ایک گھناؤنا پن تھا، تو یہ سامنے آیا کہ گھناؤنا پن زمین سے نکلنے والی کسی چیز میں
نہیں ہوتا. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے اس سے گھن آ رہی ہے. کسی طبیعت سلیمہ کو گھن نہیں آتی زمین سے نکلنے والی چیزوں سے. کھانا نہ کھانا ایک علیحدہ چیز ہے. اور اگر مضر چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا نشہ آور شے میں نشہ نہ رہے تو پھر ممانعت بھی نہ رہے گی. زمین کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے جس کو جمادات کہتے ہیں, ان میں کوئی چیز ہے تو وہ ایسی کہ اس کو کھا لے تو زہر کی طرح نقصان دہ ہے, لیکن کوئی ایسی تبدیلی کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے اس کا نقصان دہ ہونا, اس کا زہر بھی ختم ہو گیا, یا نشہ آور شے میں نشہ بھی نہ رہے. وہ زمین سے نکلنے والی چیز میں نشہ تو ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسی تبدیلی کر دی کہ اب نشہ بھی نہیں رہا, تو پھر ممانعت بھی نہیں رہی. اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مٹی کھانے میں جہاں نقصان ہو جائز نہیں ہے, اور جہاں نقصان نہ ہو جائز ہے. اگر کسی کو مٹی کھانی ہے, اس کا دل کر رہا ہے, تو مٹی کھا کے اگر نقصان سامنے آ رہا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہوگا. اگر نقصان نہیں سامنے آ رہا تو پھر جائز ہے, کھا سکتے ہیں. جیسے حمل کی حالت میں, پریگنینسی کی حالت میں عورتوں کو تھوڑی سی صاف مٹی یا ملتانی مٹی کھا لینا, عورت طبعاً اس پر مجبور ہوتی ہے. اس کی طبیعت میں تقاضا داعیہ پیدا ہوتا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے, تو وہ کھا سکتی ہے, جائز ہے. ہاں اتنی نہ کھائے کہ جس سے نقصان ہو. پان میں چونا زیادہ کھانا جو دانتوں کو خراب کرے یا اور کوئی نقصان کرے جائز نہیں, تھوڑی مقدار میں جائز ہے. چونا جو کتھا چونا یعنی جو چونا لگاتے ہیں پان کے اندر ڈالتے ہیں, یہ بھی زمین سے نکلنے والی چیز ہے. تو جتنی تھوڑا بہت کہ جس سے نہ دانتوں کو خراب کرتا ہے, نہ زبان کو کاٹتا ہے, نہ اور کوئی کچھ کرتا ہے, تو اتنا تو جائز ہے. اور اگر کوئی اتنا زیادہ ہے کہ تیز لگا ہوا ہے کہ دانتوں کو فوراً نقصان پہنچا رہا ہے, زبان کو کاٹ رہا ہے, مسوڑے کاٹ رہا ہے, تو وہ والی مقدار جائز نہیں ہے. نباتات, نباتات کا مطلب ہوتا ہے پودے وغیرہ. جو بھی پودے ہیں کسی بھی قسم کے ہیں, تو سارے پودے پاک ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا پودا ہو, جنگل کا کوئی سا بھی پودا ہو, ہماری جیب میں رہ گیا, ہم نے نماز پڑھ لی, تو ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناپاک تھا, نماز نہیں ہوئی, نماز ہوگی. اور سارے کے سارے نباتات, پودے سارے کے سارے حلال ہیں. حلال کا مطلب ان کو کھانا جائز ہے, الا یہ کہ مضر ہو. مضر کا مطلب ہے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ پودا تو زہریلا ہوتا ہے, یہ نہیں کھاتے. ویسے کوئی بھی پودا پتا توڑے ہم کھا لیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حرام تھا, پتہ نہیں حلال پودا تھا کہ نہیں تھا. پودا بیسیکلی حلال ہے, الا یہ کہ کسی پودے کے بارے میں پتہ لگ کہ یہ تو زہر ہے تو پھر نہیں کھاتے, یا نشہ لانے والا ہے کہ اس کے اندر بھی عقل کو, اس کو کھانے سے عقل میں فطور آتا ہے. مضر میں ممانعت کی وجہ ضرر ہے. یہاں بھی وہی والا ضابطہ ہے جو اوپر ہم نے زمین سے نکلنے والی چیزوں میں ضابطہ دیکھا تھا. مضر میں ممانعت کی وجہ ضرر ہے. جب ضرر اور نقصان نہ رہے تو پھر اس کے استعمال میں بھی کچھ حرج نہیں. جیسے جمال, گوٹا, کچلا وغیرہ, کہ ماہر طبیب کی رائے سے ان کا استعمال بلا تکلف جائز ہے. یہ جمال, گوٹا اور کچلا یہ بھی زہریلی چیزیں ہی شمار ہوتی ہیں. یہ بوٹیاں وغیرہ ملا کے اور کچھ یعنی زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کو ملا کر حکیم تیار کرتے ہیں. تو یہ دوائی از خود کوئی کھانا چاہے تو چونکہ ان کو کھاتے ہی پیٹ خراب ہوگا یا یہ زہریلے اثرات رکھتی ہیں تو فوراً نقصان ظاہر ہوتا ہے, تو اس لیے منع ہے. ہاں اگر کسی ماہر معالج نے کہا ہے کہ آپ اتنی مقدار کھا لیں, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کو ضرورت ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پھر کھا سکتے ہیں. تو دنیا میں پائے جانے والی چیزوں میں سے ہم نے دو قسم کی چیزوں کو دیکھ لیا. ایک ہمیں زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں جن کو ہم زمین کھود کر نکالیں یا زمین کے اندر ہوں, اور دوسری ہے زمین پر اگنے والی چیزیں, ان کو ہم نے دیکھ لیا. تیسرے نمبر پر ہے زمین پر چلنے پھرنے والی چیزیں, وہ ہیں حیوانات. تو حیوانات میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے حیوانات حلال ہیں, کون سے حرام ہیں. اس میں ہمیں تھوڑے سے ضابطے ہمیں حدیث پاک میں بتائے گئے ہیں. دیکھیے مسئلہ, جو جانور اور جو پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں, جو جانور اور جو پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں, ان کا کھانا جائز نہیں, کیونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ان سے منع کیا گیا ہے. جو جانور شکاری مشہور ہے تو ان کو نہیں کھا سکتے ہم, اور جو پرندے شکاری مشہور ہیں کہ یہ شکاری پرندہ ہے تو وہ بھی نہیں ہم کھا سکتے ان کو, کیونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ان سے منع کیا گیا ہے. مسئلہ, جن پرندوں کی غذا فقط مردار اور گندگی ہے, جن پرندوں کی غذا فقط مردار اور گندگی ہے, وہ کوئی پاک چیز کھاتے ہی نہیں ہے,
وہ کھاتے ہی گندگی ہیں اور نجاست ہیں جہاں پہ ان کو ملے. تو چونکہ ان کا گوشت خالص حرام سے بنا ہوا ہے اس لیے طبیعت عادتاً ایسی چیز سے گھن کرتی ہے. اس استخباس کی وجہ سے ان کا کھانا حرام ہے. یعنی جو حرام ہی حرام چیز سے بنا ہو تو طبیعت میں سلیم الفطرت آدمی ہو تو اس کی طبیعت میں ایسی چیزوں کے کھانے سے گھن آتی ہے. تو اس استخباس اور گھن کی وجہ سے ایسے جان پرندوں کا کھانا بھی حرام ہے کہ جن کی غذا صرف اور صرف گندگی اور نجاست ہے، حلال چیزیں نہیں کھاتے. اچھا، اگلا مسئلہ یہ اس میں مثال آ گئی گدھ وغیرہ، چیل گدھ وغیرہ یعنی ہو گئے کہ جو عام طور سے جب بھی کھائیں گے گندگی اور گندگی کھائیں گے یا مردار یعنی مرے ہوئے جانور ہی کھائیں گے. مسئلہ جن پرندوں کی غذا فقط دانہ دنگ کا ہے وہ سب حلال ہیں. جن پرندوں کی غذا فقط دانہ دنگ کا ہے، وہ دانے کھاتے ہیں، کوئی گندی چیز نہیں کھاتے، وہ سارے کے سارے تو حلال ہیں، ان میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مسئلہ وہ پرندے جو دانہ دنگ کا بھی کھاتے ہیں اور گندگی مردار بھی چگ لیتے ہیں، مثلا کھلی پھرنے والی مرغی اور عام شہروں میں رہنے والا کوا، اس کو روٹی مل جائے روٹی کھا لے گا، اس کو کوئی چوہا مل جائے تو وہ کھا لے گا. تو مرغی کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کو روٹی مل جائے دانہ دنگ کا مل جائے وہ کھا لے گی، اسے کوئی اور گندگی مل جائے وہ اس کو کھا لے گی. تو ایسی کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حلال ہے. ہاں کوئی شخص عادت نہ ہونے کی بنا پر نہ کھائے، اس کی طبیعت میں نہیں آتا تو نہ کھاؤ، لیکن کسی حلال چیز کو حرام کہنا اللہ تعالیٰ کی ہاں حلال چیز ہے ہم اس کو کہیں یہ حرام ہے، یہ ہمیں ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس حق ہے صرف. اور ہم کسی حرام چیز کو اپنے پاس سے یہ کہہ دیں یہ حلال ہے، یہ بھی ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جس کوے کو جو کوا دونوں طرح کی چیزیں کھاتا ہے، صرف اور صرف گندگی اور نجاست نہیں کھاتا، چیل کی طرح سے نہیں ہے، تو وہ تو حلال ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھانا چاہے تو ہم یہ کوئی اگر کھاتے ہم کسی کو دیکھیں، کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ یہ تو حرام کھا رہا ہے. ہاں ہماری طبیعت میں نہیں آ رہا، ہمارے علاقے میں کوئی نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں کھا رہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم اس کو ضروری تھوڑا ہے کہ ہم کھائیں بھی. مسئلہ بجو، گو، کچھوا، بھیڑ وغیرہ چونکہ حشرات میں سے ہے اس لیے حرام ہے. یہ بجو بھی ہے، گو بھی مل جاتی ہے، یہ بھی یعنی صحراؤں میں اس طرح علاقوں میں ہوتی ہے. کچھوا ہے، بھیڑ ہے، ان کو بھی حشرات میں سے شمار کرتے ہیں. حشرات الارض کے بارے میں ہم نے ابھی اوپر ضابطہ پڑھا ہے. حشرات الارض کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے کہ ان کے اندر طبیعت میں، انسانی طبیعت میں گھن ہوتی ہے. سلیم الفطرت آدمی ہو اس کی طبیعت میں ان سے گھن ہوتی ہے، جن چیزوں میں گھن ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہیں. مسئلہ جو گوشت کوئی ہندو یا عیسائی بیچتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے ذبح کرایا ہے، اس سے خرید کر کھانا درست نہیں ہوتا. گوشت ہے نا، گوشت وہ کہہ رہا ہے بکرے کا گوشت ہے، لیکن بیچنے والا ہندو ہے اور کہہ رہے کہ میں نے مسلمان سے ذبح کرایا ہے، یہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے، تو ایسے گوشت کو خرید کر کھانا درست نہیں ہے. البتہ جس وقت سے مسلمان نے ذبح کیا ہے اگر اسی وقت سے کوئی مسلمان برابر بیٹھا دیکھ رہا ہے یا وہ جانے لگا تو کسی دوسرے کو بتا گیا، کوئی وہ مسلمان جب جانے لگا تو کسی دوسرے کو بتا گیا اور دوسرا مسلمان اس جگہ پر بیٹھا ہے، اب مسلمان ہمیں بتا رہے کہ ہاں یہ گوشت مسلمان ہی نے ذبح کیا ہوا ہے تو درست ہے. مثلا آپ یوں سمجھ لیجئے یورپ وغیرہ میں کسی ہندو کی دکان ہے اور مسلمان وہاں پر ملازم ہے، تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دکان یہ گوشت مسلمان نے ذبح کیا ہے اور جس مسلمان نے ذبح ہوتے دیکھا تھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا دکان پر، اور جب وہ گھر جانے لگا تو دوسرے مسلمان کو بتا گیا کہ یہ گوشت مسلمان نے ذبح کیا ہوا ہے. تو اسی گوشت کو جب مسلمان خریدنا چاہے تو پھر خرید سکتا ہے بھلے دکان ہندو کی ہو. ہاں اگر ہندو کی دکان ہے اور ہندو کہہ رہا ہے یہ مسلمان نے ذبح کیا ہوا ہے تو اس کی بات کا ہم اعتبار نہیں کر سکتے، شرعی طور پر ہم اس کو نہیں لے سکتے. مسئلہ دودھ کو پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں انفہا کہا جاتا ہے. یہ آج کل جس کو کہتے ہیں
رینٹ کہتے ہیں، یہ جو استعمال ہوتا ہے انگریزی وغیرہ میں، تو یہ نکالا جاتا ہے. یہ چیز جانور کے معدے سے نکالی جاتی ہے، آنتوں وغیرہ کے پاس سے اس کی معدے سے نکالی جاتی ہے. اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے. تو اب اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو پھر تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر ہمیں یہ رینٹ یا انفہا جس کو کہتے ہیں جانور کے معدے سے نکالا ہوا ہے، جانور اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کیا گیا تھا، تو معدے کو حرام نہیں کہا گیا، تو معدہ حلال ہے انسانی جانور کا، جس کو بھی کہتے ہیں. اوجڑی حدیث پاک میں ہے، حرام چیزوں میں نہیں گنوائی گئی، اس لیے اوجڑی حلال ہے. تو اوجڑی کا ٹکڑا، اوجڑی کا کوئی بھی ٹکڑا اگر ہم اس میں ڈال دیں یا اوجڑی سے کوئی جز نکال لیں کسی طریقے سے، تو جب جانور حلال تھا، اس کو اللہ کا نام لے کر مسلمان نے ذبح کیا تھا، تو اس کی اوجڑی بھی حلال ہے. اوجڑی کا کوئی ٹکڑا یا اس سے کچھ کیمیکل لے کر ہم اگر دودھ میں ڈالیں گے اور پنیر بنائیں گے تو وہ دودھ بھی حلال ہوگا، وہ پنیر بھی حلال ہو جائے گا. لیکن وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کے انفہا میں فقہا کا اختلاف ہے. جو جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، جیسا کہ یورپ وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے کہ یورپ میں عام طور سے جو بکرے وغیرہ بھی اگر گوشت ملے گا بھی تو اس کا وہ ہمیں حلال تو نہیں ملے گا. تو جانور جب شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، پھر ہم اس کا اگر وہ رینٹ لے رہے ہیں، اس کا انفہا لے رہے ہیں، تو اس کے اوجڑی سے ہم جز نکال رہے ہیں، تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اس کو ناپاک کہتے ہیں. لہذا یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر آتا ہے، پیکٹوں میں بند آتا ہے، اس میں غیر مذبوح جانور کا انفہا استعمال ہونے کا احتمال غالب ہے. یہ احتمال غالب ہے کہ وہاں پر یورپ میں کہاں حلال شرعی ذبیحے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا احتمال غالب ہے. لیکن اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اگرچہ پرہیز بہتر ہے. کیونکہ اختلاف ہو گیا نا، امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ تو ناجائز کہتے ہیں، اس لیے اختلاف سے بچنے کے لیے کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھی بات ہے. البتہ جس پنیر میں خنزیر سے حاصل کردہ انفہا کا استعمال ہو تو وہ تو پھر سارا پنیر ہی قطعاً حرام اور نجس ہے. کہ اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خنزیر سے لیا ہوا رینٹ ہے، خنزیر سے لیا ہوا انفہا ہے، اس کے اوجڑی سے لیا گیا ہے، تو یورپ میں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے، تو وہ لے کے ڈال دیا گیا ہے، تو وہ تو پھر قطعی طور پر حرام اور نجس ہوگا. البتہ یہ اب تو اور بھی مصنوعی طریقے بھی اختیار کر لیے گئے ہیں، تو اس میں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پھر دارالفتاح سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. آج کل مصنوعی طریقوں کا بھی بہت آ رہا ہے، یعنی کاروباری لحاظ سے اس کو چینج کرتے رہتے ہیں، جو چیز سستی ملتی ہے اس کی طرف کمپنیاں شفٹ ہو جاتی ہیں. تو ہماری معلومات کے مطابق وہ جو مصنوعی طریقہ ہے اب وہ دنیا میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. کوئی آدمی ہے جو اپنے گھروں میں بنانے والا ہوگا تو وہ خنزیر کا یا بکرے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی اوجڑی کو استعمال کرے اور اس سے بنائے. اوجڑی والا طریقہ اب کم ہی استعمال ہوتا تو ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے. اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا تھا ایک.